بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بابا بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کریں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں، جو محمدی ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے۔ حضرت بابا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ بابا یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں جواب ضرور دوں گا۔ پھر حضرت بابا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی ایک سوال کروں گا اور تو بھی اس کا جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ کہنے لگا، بتاؤ ایک جس کا دوسرا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح و قلم اور کرسی، تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا، اس کے 7 بتاؤ جس کا 8 نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9ویں نے نہیں۔ کہا، وہ 9واں بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10 نہیں تھے۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، اس لیے یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہی ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور لیکن خود ہی سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ پھر کہا، بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز ہو سوائے عورت کے۔ پھر اس یہودی عالم نے کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ قرآن مجید میں بیان ہوا، اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے۔ ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خود پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے
جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلتی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اب بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کتر کے اپنے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی۔ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بابا بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالن کی بچھاڑ کر دی اور وہ بتاتے رہے، اور اب جب اس نے ایک سوال کیا تو تم جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو کہنے لگا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ یہودی عالم نے آپ سے اتنے سوالات کیے، لیکن آپ کی ایک سوال نے اس یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہے سب ہمارے دین کی برکتیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قرآن از بیسٹ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔